بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات نے عملی طور پر طلباء کو دیکھا ماشاءاللہ، اور ان طلباء کا جو تعلیمی خلفیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حفظ قرآن ہے کہ حفظ کر کے آئے ہیں، اور حفظ کے بعد ایک منہج کے تحت اساتذہ کرام نے یہاں ان پر محنت کی ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں بہت مختصر سی مدت میں صرف 5-6 مہینے کے اندر ایک حافظ بچہ کہ جس نے ابھی تک عربی قواعد نہیں پڑھے ہیں، وہ بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے ایک محادثہ پیش کر کے گئے ہیں۔ آپ میں سے علم سے وابستہ، مدارس سے وابستہ لوگ اس کو سمجھ پائے ہوں گے کہ وہ محادثہ وہ بندہ جو صرف اور صرف 6 ماہ کی جس نے صرف 6 ماہ عربی پڑھی ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس پہلے سے عربی قواعد اولا ثانیہ وغیرہ نہ پڑھ چکا ہو، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن اساتذہ کی محنتوں سے اور ایک مخصوص منہج کی وجہ سے یہ چیز الحمدللہ اب ممکن ہو چکی ہے کہ جس بندے کا واسطہ صرف ناف سے نہ بھی ہو، وہ بندہ بھی بہت قلیل مدت میں کلام پر، عربی کلام پر قدرت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی عربی جو ہے یہ ہم مسلمانوں کا شعار ہے۔ عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا پیغام اترا کرتا تھا، یہ وہ پیغام ہے جس کا خطاب میں اور آپ ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی خطاب اسی زبان کے اندر کیا ہے۔ تو گویا مجھے اور آپ کو یہ ترغیب ہے کہ ہم اللہ کے اس خطاب کو اسی زبان میں سمجھیں جو خطاب جس زبان میں نازل ہوا۔ اور علماء تفسیر کہتے ہیں کہ انسان کی عربی سے مناسبت، عربی سے تعلق بہت پرانا ہے، اتنا پرانا کہ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے تب سے اس کا تعلق عربیت سے ہے۔ اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت میں کی، کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو اہل جنت کی زبان عربی ہے، تو چونکہ وہ جنت میں رہ کے آئے ہیں تو لہٰذا آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے عربی بولا کرتے تھے۔ اور ہماری مادری زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری پدری زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو خاتم الانبیاء نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو بعثت فرمائی وہ اس خطے میں فرمائی کہ جس خطے کے لوگ عربی زبان بولتے تھے، اور پھر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، وہ کتاب وہ نازل فرمائی کہ جو عربی زبان میں ہے۔ یہ تمام زبانیں صحیح اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ہم جس زبان میں بھی بات کریں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، ہم جس زبان میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزوں پر پابندی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عربی کے بغیر قبول نہیں کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز وہ عبادت ہے کہ جو براہ راست بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ نماز مومن اور اس کے رب کے درمیان میں ایک مکالمہ ہے، ایک محادثہ ہے،
کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ سے محادثہ ہوا، وہ محادثہ ہم ہر بندہ اپنی نماز میں ذکر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جواب ہے السلام علیک ایھا النبی. تو یہ ایک محادثہ تھا، اور اس کو ہم کہتے ہیں معراج. جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو یہ محادثہ ہوا، اس کو ہم معراج کہتے ہیں. اور واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی معراج یعنی نماز لے کے آئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نماز بھی جو معراج ہے یہ اس محادثے کی وجہ سے ہے کہ بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، اور بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. یہ پورا مکالمہ ہے، یہ سورہ فاتحہ نہیں ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان میں وہ کلام ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آسمان پر ہوا تو وہ معراج بن گیا، اور بندے کا کلام چونکہ زمین پر ہو رہا ہے تو اس کی معراج یہی ہے، نماز ہے. تو اب اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے، تو کیا ہم عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں نماز کے اندر؟ اگر آپ ایک کلمہ بھی اردو کا بولیں گے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر آپ ایک کلمہ نماز کے اندر بغیر عربی کے بولیں گے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. اللہ کو ایسی نماز ہی قبول نہیں ہے کہ جو عربی میں نہ ہو. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو آداب شاہی سکھائے ہیں کہ جب اللہ سے خطاب کیا جائے تو عربی میں کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اسلوب ہے. اور فرض عبادت میں، نماز میں جو بندہ اس اسلوب سے انحراف کرے گا اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی. تو اتنی اہمیت والی زبان ہے میری اور آپ کی، یہ اصل زبان ہی عربی ہے. اور ویسے بھی مسلمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس کو ایک زبان دے کر بھیجی ہے کہ جو نبی اور اس کی قوم کی زبان ایک جیسی ہوتی تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہاں قوم سے مراد امت ہے کہ جس امت کی طرف بھی جو نبی آیا ہے وہ اس امت کی زبان میں آیا ہے. وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا اور آپ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لسانی اتحاد طے کر دیا تھا کہ جو اس نبی کی امت ہوگی وہ بھی عربی بولے گی. تو اس لیے یہ عربی بہت اہمیت کی حامل ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام اس زبان کے اندر ہے. پھر ہماری یہ جو عارضی زندگی ہے اس میں ممکن ہے ہم اور زبان بولتے ہیں، لیکن موت کے بعد دوبارہ سے ہمارا جو اصل سافٹ ویئر ہے وہی دوبارہ ری انسٹال ہو جائے گا. جیسے عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست لیا تھا، وہ عربی میں لیا تھا، الست بربکم، تو ہم نے جواب دیا تھا قالوا بلا. تو وہی جو اصلی ہماری زبان ہے وہ دوبارہ سے ہمارے اندر ری انسٹال ہو جائے گی. تو ہماری مناسبت عربی سے کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. تو ہمیں دوبارہ سے اس کی طرف لوٹ کے آنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے اس کی بقا سے دین کی بقا ہے، اور اس کے فنا سے دین کا فنا ہے. اگر زبان نہیں رہے گی، اگر کسی قوم کی زبان نہیں رہتی تو وہ قوم فنا ہو جاتی ہے. یعنی یقولون اذا اردت ان تقضي على قوم فاقض على لغتهم، کہ اگر آپ کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس قوم کی زبان ختم کر دیں. اگر آپ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ چلیں جی انگریز کو ختم کرتے ہیں، تو کتنے ماریں گے؟ نہیں ختم ہوں گے.
لیکن اگر آپ انگریزی کو ختم کر دیں تو پھر انگریز کس کو کہیں گے؟ پشتو بولنے والے کو نہیں. انگریزی نہیں رہے گی تو کوئی انگریز نہیں رہے گا. پشتو بولنے والے کو تو انگریزی کہہ نہیں سکتے, پنجابی بولنے والے کو کہہ نہیں سکتے. تو لہٰذا اگر اس زبان کو ختم کر دو تو زبان والے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تو آپ کا خون کھول اٹھے گا کہ آج دنیا میں قدیم سے قدیم زبانوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. فارسی بھی ایک پرانی زبان ہے, عبرانی ایک پرانی زبان ہے, اور ایسی زبانیں جن کے لیے یعنی جو بالکل مردہ ہو چکی تھی ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. لیکن عربی کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو عربی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, جس عربی میں رسول اللہ کی احادیث ملتی ہیں العربیۃ الفصحی, کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اور ختم کرنے سے ہوگا کیا؟ ختم کرنے سے یہ جو صلیبی جنگیں ہو رہی تھی تو اس میں فرانسہ کے ایک بادشاہ لوئس الثانی مسلمانوں کے ہاں قید ہو گیا. ایک لمبا عرصہ قید میں رہا, مسلمانوں کی زندگی کا مطالعہ کرتا رہا. اس نے دیکھا کہ ان کا تمسک بالقرآن بہت مضبوط ہے, تمسک بالسنہ بڑا, ان کا تعلق سنت قرآن و سنت سے بڑا مضبوط ہے. اور آج بھی ہے. آج بھی کوئی عام سا مسلمان بھی قرآن کی بے حرمتی نہیں برداشت کر سکتا. اس دور میں بھی کوئی بندہ سنت کی بے حرمتی نہیں برداشت کر سکتا. اس نے جب یہ چیزیں دیکھی تو اس کی قوم نے اس کو فدیہ دے کے جب چھڑا کے لے گئے, انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ لا یمکنکم ان تتغلبوا علیہم بالسلاح والعتاد, کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اسلحے کے زور پر اور طاقت کے بلبوتے پر اس مسلمان قوم پر غالب آ سکیں. اس نے کہا کہ ان کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ یہ جو وحی کے علوم ہیں ان سے ان کا رابطہ ختم کر دو, یہ خود ہی فنا ہو جائیں گے. مسلمان سے قرآن چھڑانا تو ممکن نہیں ہے, تو کیسے وحی سے اس کا رابطہ منقطع ہو جائے؟ کہا کہ وحی والی زبان وہ ختم کرا دو. مسلمان کو انگریزی کے پیچھے لگاؤ, اردو کے پیچھے لگاؤ, فارسی کے پیچھے لگاؤ, لیکن عربی سے دور کر دو. اور اصل قرآنی عربی کی جگہ ایک ایسی عربی لے آؤ جس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. اور پھر جب وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, لیکن ایک قرآن کے ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک کتاب کو ماننے والے, وہ آپس میں دست و گریباں ہیں. یہ اپنے مطلب کی تفسیر بیان کرتا ہے, وہ اپنے مطلب کا ترجمہ کرتا ہے, یہ اپنے مطلب کا عقیدہ رکھتا ہے, وہ کچھ اور عقیدہ رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کی عربی تو اس سے واسطہ ہی نہیں ہے. وہ قرآن میں سارے عقائد تو پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا, اس کا عربی سے تعلق ہی نہیں رہا. تو لہٰذا اس تعلق کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو دوبارہ سے اپنی اولادوں کو اس طرف لگانا ہے کہ وہ اس مختصر سے 5 سالہ نصاب ہے یہ, کہ جس میں دینی علوم بھی ہیں, دنیاوی علوم بھی ہیں, کہ جس میں وہ قرآن حدیث والی زبان بھی سیکھتا ہے اور دنیاوی ضروریات کے لیے بھی اپنی زبان سیکھتا ہے, جس میں عربی بھی سکھائی جاتی ہے, انگریزی بھی سکھائی جاتی ہے, جس میں 8ویں بھی پڑھائی جاتی ہے, میٹرک بھی کروایا جاتا ہے, صرف اور صرف 5 سال میں. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو کراچی میں جو طلباء اس منہج میں پڑھ رہے ہیں ان کے کئی بیچ فارغ بھی ہو چکا ہیں. اور اس دفعہ کا جو ہمارا میٹرک کا رزلٹ تھا وہ ماشاءاللہ ہمارے تقریباً 60% بچے A+ گریڈ میں پاس ہوئے ہیں میٹرک میں. وہ حافظ قرآن بھی ہیں, وہ بہترین متکلم بھی ہیں عربی زبان کے, اور اسپوکن انگلش میں بھی بہت اچھے ہیں. باقاعدہ یونیورسٹیوں میں جا کے وہ اپنے مقابلے کر کے انعام لے کے آتے ہیں, پوزیشن لے کے آتے ہیں. اور آپ کے سامنے بھی جو بچے پیش ہوئے, یہ صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں اس حد تک ایک بچہ جس نے صرف ناو اولا ثانیہ نہیں پڑھی وہ اس حد تک آپ کو نتیجہ دے رہا ہے, تو بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا ہم اپنی نسلوں کو اپنے اس کھوئے ورثے کی حفاظت کے لیے دوبارہ سے اس طرح متوجہ کریں تاکہ ہم اپنے دینی جو زبان ہے اس کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کر سکیں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللغہ وعاء ثقافی,
کہ لغت جو ہے، جو زبان ہوتی ہے، وہ ایک ثقافت کا ایک ظرف ہے کہ جس کے اندر ثقافت پھلتی پھولتی ہے. اگر وہ ظرف ہی نہ رہا تو مظروف نہیں رہے گا. تو جگہ جگہ ادارے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے پاس یہ ادارہ ہے، یہاں ایک دو اور بھی ادارے ہیں کہ جہاں ایسی کلاسیں ہو رہی ہیں. تو اپنے دینی ماحول میں بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دینے کے لیے یہ بہترین مواقع ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق